عزیزان گرامی، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کا بیان کیا ہے اور متضاد حالات بیان کیے ہیں۔ متضاد اور مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے کا حسن بڑھاتی ہیں۔ ایک چیز اگر موجود نہیں تو دوسری چیز کا احساس آپ پوری طرح سے کر نہیں سکتے۔ مثلا اگر روشنی ہے اندھیرا نہیں تو آپ جان نہیں سکتے ہیں کہ روشنی کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بدبو ہے اور خوشبو نہیں تو آپ کبھی نہیں جان سکتے ہیں کہ خوشبو کی قدر و قیمت کیا ہے۔ ایک حسین نظارہ ہے اور ایک صحرا کے درمیان میں آپ کبھی بھی جان نہیں سکیں گے کہ ایک دوسرے کی نفی کرتے ہوئے کس طرح دوسرے کے حسن کو بڑھا رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متضاد چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ متضاد چیزوں کے بارے میں کبھی پریشان نہیں ہونا کہ یہ دنیا کے اندر کیوں موجود ہیں۔ سانپ ہے تو اس کے مقابلے میں آپ کو کھلے ہوئے پھول بھی نظر آ جائیں گے، اور بچھو ہیں تو اور فائدہ مند جانور بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، کانٹے ہیں تو کلیاں بھی آپ کو نظر آ جائیں گی، اور اگر دن ہے تو رات بھی آپ کو نظر آ جائے گا۔ اگر گرمی کی شدت ہے تو سردی کی لذت بھی آپ کو نظر آ جائے گی۔ خزاں آئی تو سمجھیے بہار بھی دوبارہ سے لوٹ آئے گی۔ تو یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے متضاد چیزیں پیدا کر کے انسانوں کے سامنے بتایا ہے کہ جہاں بہت سی مشکلیں ہوتی ہیں وہاں بہت سی راحتیں بھی ہوتی ہیں، اور راحتوں کی تلاش میں انسان نے اپنا ایک لمبا سفر کیا۔ وہ راحتوں کے لیے دنیا میں گھوما، وہ جا کر آسمان کی بلندیوں میں چاند پر اور مریخ تک پہنچ گیا۔ راحتوں کی تلاش میں وہ سمندروں کے اندر غوطے لگا کر چلا گیا۔ راحتوں کی تلاش میں وہ صحراؤں کی طرف نکل گیا۔ راحتوں کی تلاش میں وہ پہاڑوں اور ناران اور کاغان کی طرف نکل گیا۔ راحت کی تلاش انسان کی سرشت اور اس کی فطرت اور اس کی طبیعت کے اندر موجود ہے، اس لیے انسان پوری زندگی راحتیں تلاش کرتا ہے۔ تو متضاد چیزوں میں بھی ان چیزوں کی جانب رغبت کرتا ہے جن چیزوں میں اس کو لذت آئے، سرور آئے، راحت آئے اور مزہ آئے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر عارضی طور پر چند چیزوں کے اندر کچھ راحتیں رکھ دی، مگر وہ راحتیں وقتی ہیں اور عارضی ہیں۔ ان وقتی اور عارضی راحتوں کو اگر انسان ترک کرتا ہے تو اس کو دائمی راحتیں مل جائیں گی، اور وقتی طور پر وہ اگر نا آسائش چیزوں کو، جن میں آسائش نہیں ہے اس کے لیے، ان کو اختیار کرتا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے وہ چیزیں ساری میسر آ جائیں گی جن سے وہ بچ سکے گا آئندہ پوری ابدی زندگی میں۔ تو یہ ایک کلیہ آپ کے سامنے آ گیا کہ راحتوں کی تلاش، عیاشی کی تلاش اگر سادہ لفظوں میں کہا جائے، بے فکری کی تلاش، لذت کی تلاش، پلیئر کی تلاش، سرور کی تلاش، یہ انسان اس کی تلاش میں اپنی عمر کھو دیتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، کمانے کے مقاصد میں سب سے بڑا مقصد ایک ہی ہے کہ مجھے ہر طرح کی راحت مل جائے۔ اس میں جنسی راحت، مالی راحت، آنکھوں کی چین یعنی اولاد کی راحت، اپنے بدن کو سہولتیں دینے کے لیے طرح طرح کی ایجادات اور راحتوں کی تلاش۔ ایک خوبصورت بستر، نرم و نازک بستر، اپنے گھر کے ماحول کو بہتر رکھنے کے لیے آپ خوبصورت سیلنگ کرواتے ہیں، آپ اچھے صوفے لاتے ہیں، ان میں بیٹھنے کی راحت اور اس میں کھانا کھانے کی راحت میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈائننگ روم میں کس قسم کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں، اور ان میں آدمی پھر اور آگے بڑھ کر کے اس میں نظافت کو ڈھونڈتا ہے کہ وہ ذرا اور اچھی لگیں، صاف ستھری ہو جائیں، پھر اور ایک قدم بڑھاتا ہے، وہ نفاست کو ڈھونڈتا ہے، تو پھر وہ اس کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ طور طریقے، آداب، جس کو آپ مینرز اور ایٹیکیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ راحتوں کی تلاش کا ایک سفر ہے جس کے اندر کیا مومن کیا کافر سبھی تگ و دو کر رہے ہیں۔ یہ راحتوں کی تلاش آپ کو صبح کے وقت میں جگاتی ہے اور جا کر اپنے کام پر کھڑا کر دیتی ہے، چاہے آپ نوکر ہیں یا چاہے آپ کا اپنا کوئی بزنس اور کاروبار ہے، آپ وہاں جا پہنچتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو بستر پر سونے کی لذت آ رہی ہوتی ہے، مگر آپ وہ لذت ترک کرتے ہیں اور ناراحتی کی ایک جگہ پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہاں سے راحت کشید کر کے اپنے گھر لے کر آتے ہیں کہ میں 15-16 گھنٹے باہر اس لیے رہتا ہوں کہ میں 8 گھنٹے کے لیے جب گھر میں آؤں تو مجھے 16 گھنٹے کی ناراحتی اور بے چینی اور طرح طرح کی مشکلات میں سے میں جس چیز کو نچوڑتا ہوں وہ 8 گھنٹے کی راحت ہے۔
یہ گھر بنے ہوئے ہیں جہاں آپ رہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ حالت یہ ہے کہ 16 گھنٹے اس گھر سے باہر رہتے ہیں اور 8 گھنٹے کے لیے اس گھر میں آتے ہیں، جیسے ایک آدمی ہوٹل میں سونے کے لیے جاتا ہے، اور آپ 16 گھنٹے اپنی زندگی کے قیمتی ترین وہ آپ اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کر، سب سے قیمتی رشتوں کو چھوڑ کر، والدین کو چھوڑ کر، بہن بھائیوں کو چھوڑ کر، ان سے ہجر اور ان سے جدائی اختیار کرنے کے بعد آپ جا کر کے پھر اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں کہ میں ان رشتوں کو برقرار رکھ سکوں، انہیں سہولتوں میں رکھ سکوں۔ حالانکہ میٹھے رشتے ہیں، ان میں تو ہر وقت گھل مل کر رہ کر آدمی کو مزہ آتا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب چھٹی کا دن آئے یا کوئی ایونٹ آئے یا کوئی موقع مسرت کا آئے تو ایسے موقع میں آپ اس لیے خوش ہو جاتے ہیں کہ آج ہم 16 گھنٹے کے لیے باہر نہیں ہوں گے، 24 گھنٹے کے لیے اپنوں میں ہوں گے اور خوب کھائیں گے اور پئیں گے اور ان سے راحت حاصل کریں گے۔ مسکراتا ہوا باپ، ہنستی ہوئی ماں اور چہچہاتے بچے، مہکتی ہوئی اہلیہ، دائیں بائیں خوش لباس، آپ کے بہن بھائی اور آپ درمیان میں ان کے شاہ گل، اور پھر راحتیں ہی راحتیں اور مزے ہی مزے کی چیزیں اور کھانے، آپ یہ کھا کر کے کہتے ہیں زندگی کا لطف دوبالا ہو گیا۔ گویا جینا اسی کا نام ہے، گویا زندگی اسی کو کہتے ہیں، گویا یہی حقیقت زندگی تھی۔ یہ ہے وہ چیزیں جس کے ذریعے سے انسان نے اپنے آپ کو راحتوں کے اندر اور ان کی تلاش کے اندر اپنی کل زندگی لگا دی، اور یہ بھی نہ دیکھا کہ آیا تھا جس کام سے تو دنیا میں اے نذیر، اے خانہ خراب وہی کام دنیا سے میں رہ گیا۔ جس کام کے لیے آیا تھا وہ کام نہ کیا، اور راحتوں کی عارضی خوشیاں لینے کے لیے دن رات میں اس نے وہ تغدو کی کہ جو تغدو اس کو دائمی راحتوں کے لیے کرنی چاہیے تھی، ابدی اور ہمیشہ رہنے والی راحتوں کے لیے کرنی چاہیے تھی۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنی ساری زندگی کا قیمتی ترین وقت، جو سب سے مہنگی چیز تھی، اس کا وقت دنیا میں اس وقت سے بڑھ کر آج تک کوئی قیمتی چیز نہیں آئی۔ کوئی ہیرا، کوئی موتی، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی ڈالر، کوئی کنکریٹ، کوئی اور جواہرات آج تک وقت کے برابر نہیں آ سکے ہیں۔ وقت کا جس کسی نے بھی وقت کا اچھا استعمال کیا یا کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر سب سے اچھا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پابندی وقت پہ بڑے بڑے ایسیز لکھے جاتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ پنکچول ہو جانا دنیا کے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے ادارے سے لے کر بڑے سے بڑے بل گیٹس کے ادارے کے اندر اس آدمی کا اعلیٰ ترین وصف مانا گیا ہے کہ یہ آدمی پنکچول ہے۔ یہ 9 بجے کی بجائے 8:30 بجے اپنے کام پر کھڑا ہوتا ہے، اور رات کو 5 بجے کی بجائے 7 بجے گھر جاتا ہے۔ یہ آدمی اپنے کام کے ساتھ لویل ہے۔ کتنا ہم اس آدمی کے بارے میں اچھی گمان کرتے ہیں، اور اس کے سرٹیفکیٹس پہ لکھا جاتا ہے کہ ہی از اے مچ ہارڈ ورکنگ پرسن۔ وہاں لکھا جاتا ہے کہ اس آدمی جیسا ایماندار آنیسٹ آدمی نہیں جس سے اپنے وقت کا کوئی غلط استعمال نہیں کیا۔ جب دیکھا تو یہ کام میں مگن ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹے کارپینٹر کو گھر میں لگاتے ہیں تو آپ اس کی اسی ایمانداری کو دیکھ کر، وہ تو کھانا بھی نہیں کھاتا، یہ مزدور تو بیٹھتا ہی نہیں ہے، یہ تو آتا ہے کام کر کے نکل جاتا ہے، نہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے نہ میرا کرتا ہے۔ یہ آدمی تو پتے کی بات کرتا ہے، یہ آدمی ادھر ادھر کی نہیں ہانکتا۔ اس آدمی کی تو گفتگو انتہائی کیلکولیٹڈ ہوتی ہے، نپی تلی ہوتی ہے، زائد الفاظ تو بولتا ہی نہیں ہے۔ یہ وصف مانے گئے دنیا کے اندر۔ لیکن مجھے ایک سوال ہے، ایک بحیثیت مسلمان ہوتے ہوئے کیا ہم سے جو تقاضے ہمارے رب نے کیے ہیں، ہم نے ان سب اوصاف کا وہاں استعمال کیا؟ بحیثیت مسلمان، بحیثیت کافر کی بات نہیں کرتا۔ وہ جو دل و جان سے خدا پر ایمان لایا، وہ جو دل و جان سے خدا سے محبت کرتا ہے، وہ جو دل و جان سے خدا سے اپنا عقیدہ جوڑتا ہے، وہ جو یہ کہتا ہے خداوند عالم میں تیرا بندہ تو میرا رب، اگر وہ سچا ہے تو کیا اس نے ان تمام اوصاف کا
اور تمام راحتوں کی تلاش کا جو سفر شروع کیا تھا، کیا واقعاً اس نے وہ اپنے سفر میں ایماندار ہے، لوئل ہے؟ کیا وہ اپنے رب کے لیے ایسے ہی 16 گھنٹے کام کرتا ہے اور ایسے ہی 8 گھنٹے سوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عام آدمی میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ عام آدمی 16 گھنٹے دنیا کی تلاش میں ہے اور رسول اللہ 16 گھنٹے حق کی تلاش میں ہیں، رب کی تلاش میں ہیں، خدا کے کاموں پر مامور ہے۔ ہر آدمی 8 گھنٹے کے بعد آ کر سوتا ہے یا گھر کا کام کرتا ہے، رسول بھی آ کر گھر کا کام کرتے ہیں اور سوتے ہیں۔ اس میں تو دونوں برابر ہیں، سویا بھی اور گھر کا کام بھی کیا۔ امتی بھی سوتا ہے اور پیغمبر بھی آرام فرماتے ہیں، امتی بھی کام کرتا ہے، پیغمبر بھی گھر کے کام کرتے ہیں، پیغمبر بھی اپنے گھر میں اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گفتگو فرماتے ہیں، امور خانہ کو دیکھتے ہیں، پیغمبر بھی دودھ دوتے ہیں آ کے بکریوں کا، پیغمبر بھی اپنے 1.5 مرلے کے گھر کو دھوتے ہیں اور صاف کرتے ہیں۔ ماڑی معذرت کے ساتھ 1.5 مرلے کا گھر ہے آپ کے نبی علیہ السلام کا، اس سے زیادہ کا نہیں۔ 1.5 مرلہ گھر آج کل ایک بہت بڑی بے عزتی سمجھا جاتا ہے، غریبوں کا محلہ ہے، کچی آبادی کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ اور آپ کے صحابہ کچی آبادی میں رہتے تھے، پکی آبادی نبی علیہ السلام کے ہاں نہیں تھی۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے پیپلز کالونی نمبر 2 کو 2.5 مرلے کے پلاٹوں میں کاٹا ہے، 3 مرلے کے پلاٹوں میں۔ یعنی انہوں نے بھی سوچا کہ آدمی کی کم از کم راحت کا سامان اور کم از کم گنجائش کا سامان 3 مرلے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.5 مرلے میں عمر گزار دی۔ ان کی نگاہ ناز کا ہم سے یہ مان تھا، عمر گزار دیجئے، سو عمر گزار دی گئی، عمر گزار دیجئے، سو عمر گزار دی گئی۔ نہ ڈرائنگ روم، نہ لیونگ روم، نہ کچن، نہ بیڈ روم، نہ باتھ روم، کچھ بھی نہیں تھا۔ میں تو تصور ہی نہیں کر سکتا، فقر کے کسی پیمانے پر پہنچ جاؤں، میرا تو دم گھٹتا ہے اپنے 16 مرلے کے گھر میں۔ میرا آبائی گھر 16 مرلے کا گھر میں جھال پر موجود ہے اور اس میں تقریباً 15 کمرے، 4 باتھ روم، 4 ہی کچن ہیں اور وہ میرے اس وقت تصرف میں ہیں اور میرا دم گھٹ رہا ہے اس گھر کے اندر، اس میں دم گھٹتا ہے۔ میں تلاش میں ہوں کہ مجھے بہت اس سے وسیع گھر ملنا چاہیے۔ بلا شبہ ایک سچے مومن کا تو اس دنیا میں ہی دم گھٹتا ہے، وہ کہتا ہے میرا اس دنیا میں ہی دم گھٹتا ہے۔ سچا مومن وہ ہے جو ساری زمین پا کر کے بھی اس کا دم گھٹے۔ الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس کو کتنی ہی زمین دے دو بڑی، وہ دم گھٹتا ہے، وہ اس جنت کی طرف جانا چاہتا ہے کہ عرض السماوات والارض، جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، اس کا دم گھٹتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری اس خودی کو نہ زمین میں سے نسبت ہے، نہ زمان سے نسبت ہے، نہ ٹائم سے نسبت ہے، نہ سپیس سے نسبت ہے، میں ایک آزاد ہوں۔ عشق کی ایک ہی جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو میں بے قرار سمجھا تھا۔ میں اس نے کہا میں نے خدا کی محبت میں ایک چھلانگ لگائی، شہادت کی، دنیا کو کرما، مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ زمین و آسمان سے باہر نہیں کوئی نکل سکتا ہے۔ اقبال نے کہا پھر میں وہ مومن نکلا کہ میں زمین و آسمان کی وسعتوں سے نکلا۔ رسول اللہ نے فرمایا صحابہ سنو، میں ایک آدمی کو جس کے دونوں بازو میرے بھیجے ہوئے غزوہ میں کٹ گئے، تو میں آج کل اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ خدا نے اس کو 2 پر دے دیے ہیں، وہ ان 2 پروں سے خدا کے عرش سے لے کر پوری جنت کے اندر اڑتا پھرتا ہے، ساتھ اس کے فرشتے بھی اڑ رہے ہیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں، پر لگ گئے، بازو کٹے اور پر لگ گئے۔ خدا نے کہا بازو بھی دیتے ہیں مگر 2 پر تم کو دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے فرشتوں کے 2 3 4 پر ہیں، اجنحتن، پر ہیں۔ یہ قرآن نے صفت بیان کی فرشتوں کی، اس لیے پری بھی دیکھی تو اس کے پر ہوتے ہیں۔ تو فرشتہ یوں اڑا، حضرت جبریل علیہ السلام کے 300 پر ہیں جن سے وہ ایک مارتے ہیں پر اور عرش کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔
100 بازو ہیں اور ایک بازو مشرق سے لے کر مغرب تک کا ہے۔ رسول اللہ نے جب انہیں اجیاد کے مقام پر حرم سے باہر دیکھا تو آپ کرسی پر تشریف فرما تھے، تو پیغمبر کی آنکھیں یوں ٹک گئیں۔ یہ خدا کی مخلوق ہے، مومن کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے، وہ دنیا کی ان چیزوں پر مر مٹتا نہیں ہے۔ اس کے پیغمبر نے وہ چیز خرید لی خدا کو دے کر کے، 1.5 مرلے کے مکان سے مومنوں کے پیغمبروں میرے نبی کے مرتبے کو باتوں کے ذریعے سے نہ کہو پہنچنا آسان نہیں، اس کا ثبوت دو کہ پہنچنا آسان نہیں، اس کا ثبوت دو۔ جو کہا کہ اللہ کے عرش کے نیچے وسیلہ کے مقام میں رسول اللہ رہیں گے، وہ جنتوں سے اوپر ہے، جنت الفردوس سے بھی اوپر ہے۔ مومن مانگے جنت الفردوس، پیغمبر کہیں درود شریف پڑھو اور خدا سے مانگو میرے لیے وسیلہ، مقام وسیلہ، وہ ساری جنتوں کی سردار جنت ہے، ساری جنتوں کی سردار جنت، اس سے آگے کچھ بھی نہیں، حجاب ہیں اور نور ہے اور پردے ہیں اور خدا ہے، جبریل کا بھی وہ مقام نہیں، حجاب ہے اور نور کے پردے ہیں، جو انسانی جیسے سامنے پردہ لگا ہے آپ کی حد وہاں تک ہے، ایسے پردے ہیں نور کے کہ انسان ان کو کراس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 16 گھنٹے اپنے رب کو دیے، 8 گھنٹوں میں گھر آ کر مومن ویسا نہیں بن سکتا جیسے اس کے پیغمبر نے گزارے ہیں۔ فرمایا سنو، تم میں سے بہتر وہ جو اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر، اور میں محمد دنیا میں ہر آدمی سے اس لیے بہتر کہ میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر۔ تو کیا بیوی سے صرف نرم بولنا بہتر؟ نہیں، آئیے پیغمبر سے پوچھتے ہیں آپ کیسے بہتر؟ اللہ کے رسول اہلیہ آپ سے کپڑوں کا تقاضا فرماتی ہیں، تو رسول اللہ نے کہا ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں اتنے، انہی پر گزارا کرو۔ اہلیہ نے سب نے مل کر کچھ زور دیا تو قرآن کی آیتیں آئیں کہ پیغمبر کو پریشان کرتی ہو، نبی کی پریشانی صرف اور صرف آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے اگر نبی پریشان ہوا تو نبی آخرت کا کام کیسے کریں گے؟ جیسے میں پریشان ہوا مرکز کے لیے تو ڈاکٹر عمر نے میرا مسئلہ حل کر دیا، تو اگر میں یہی سوچتا رہوں کہ میں کہاں پہ جا کر پڑھاؤں گا جمعہ، اور میں کیا یہی سوچوں گا تو میں قرآن کب پڑھوں گا؟ مجھے بے فکر کرنا آپ کا کام ہے، آپ کا کام ہے، مجھے سیٹ اپ چاہیے، دکھ درد آپ یہ سارے پیدا کریں اٹھائیں، آپ دنیا کے بندے ہیں دنیا کے کام کریں، مجھے تو پڑھنے سے آپ چھوڑیں کہ آپ ہمیں پڑھ کر دین بتائیں۔ تو جو میرے لیے راحت کر رہا ہے وہ دین کے لیے راحت کر رہا ہے، جو میرے لیے سکون پیدا کر رہا ہے وہ آخرت میں بھی سکون میں آئے گا۔ تو صحابہ رسول اللہ کے لیے سکون کی کیفیات پیدا کرتے تھے، چھوٹا سا بھی کام، حتیٰ کہ صاحب الوسادہ رسول کی کمر کے پیچھے یہ جو کشن اور تکیہ رکھا جاتا ہے یہ اٹھانے کے لیے بھی آدمی تھا، جوتا مبارک صاحب النالین وہ کے لیے بھی تھا کہ آپ جوتا نہ ڈھونڈنا پڑے کہ جوتا کہاں۔ پیغمبر کو آزاد کیا، تو پیغمبر کو کہا کہ تم رسول کو یوں اگر مشکل میں لے آؤ گی تو کیسے کام کریں گے؟ اس لیے فرمایا اگر پیغمبر یہ وہ اہلیہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں میں سب سے بہتر ہوں، رکاوٹیں دین ہو رہی ہیں، ان کو بلاؤ اور ان سے کہو یہ جو کچھ دنیا کا ہے آؤ تمہیں کچھ دے دلا دوں اور مجھ سے طلاق لے لو، اور تم اس کے بدلے کے اندر تم مجھے اللہ نے حکم دیا ہے طلاقیں دے دے نبی، تجھے بہتر بیویاں دوں گا، ہیں قانتاتن او تائباتن مومناتن، تو چلتی ہے بات، 9 صفات گنا کر کہا اس طرح کی بیویاں تجھ کو دے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کچھ متبادل میں رکھا گیا تھا، کچھ تو تھا، کہا اگر رہیں گی تو متبادل سے یہ افضل، اگر نہ رہیں گی تو متبادل افضل۔ میں اگر دین کا کام سے منہ موڑ جاؤں گا تو متبادل ہے، آپ ساتھ نہیں دیں گے تو متبادل ہے۔ یہ ہے اللہ کا دین، قائم دائم۔ آپ کو حی و قیوم کے اصل معنی ابھی نہ کسی نے سمجھا ہے، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ کیا باتیں کرتے ہیں،
خدا کی صفات جس نے نہ پہچانی اس کو کچھ بھی نہیں آیا، نہ قرآن آیا، نہ سنت آئی، کچھ بھی نہیں آیا۔ 99 جس کو 99 صفات الہیہ، میرے پاس کم از کم ہر صفت کا ایک خطبہ موجود ہے۔ یہ حرم میں نے اپنے استاد جی سے 2012 کے حج میں کہا تھا، دین سب پڑھ لیا آپ سے، ہٹائیں اس کو، مسائل سمجھ لیے جو حج اور جہاد تک کے تھے، ہٹائیں اس کو۔ آئیے اب جو 12 دن ہمارے رہ گئے ہیں، 28 دن کے بعد سب کا پیکج ختم ہو گیا، ہمارا بھی، لیکن میں نے 12 دن کا پیکج ایکسٹرا کہہ کر کے الگ سے ان کو بتائے بغیر بڑھوا دیا، اور بلال سے کہا کہ تمہارے گھر رہیں گے ہم، 12 دن میں مہمانی کرو گے۔ اس نے وقت کو جیت لیا، ہم استاد شاگرد کو ایک کمرہ دے دیا اپنے گھر میں جرول میں، اور پھر وہاں 2 بیٹھے، ایک سکھانے والا جو اتنے بلند مرتبے پر تھا کہ جس کے مرتبے کو موجودہ دنیا میں ابھی کوئی پہنچا نہیں، اور ایک سیکھنے والا جو پستی میں اس قدر نیچا ہے کہ سب سے ہی نیچا ہے۔ وہ پھر آیا اپنے مرتبے سے نیچے اتر کر اور کہا صفات الہیہ سمجھائیے۔ آپ نے مجھ سے ایک دفعہ کہا تھا کہ صفات الہیہ مجھ سے جو نہ سمجھے وہ کچھ بھی نہیں۔ پھر پوچھا ایک سے بڑھ کر کہ خدا کو مومن کیوں کہتے ہیں؟ مومن تو ایمان لانے والا ہوتا ہے، خدا کس چیز پر ایمان لایا؟ صفات کو سمجھیے تو حی اور قیوم کی صفات ایک الگ سے معنی ہیں، وہ قائم ہے تو اپنے زور پر، وہ زندہ ہے تو اپنے زور پر، وہ قائم ہی نہیں ہے بلکہ کل کائنات، عرش و فرش، وحوش و طیور، ملائکہ، جن و انس، ہر وہ چیز جو اس کے سوا ہے، ہر وہ چیز، پھر کہتا ہوں جو اس کے سے، پھر کہوں گا ہر وہ چیز جو اس کے سوا ہے وہ اس کی وجہ سے قائم ہے۔ وہ وجہ ہٹ جائے تو وہ وجہ کے بعد کچھ نہیں۔ اگر تیری رحمت نہ ہو درمیان میں، ابھی آگ لگ جائے سارے جہاں میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کیا کیا؟ کہا میں بہتر اہل، تو 16 گھنٹے نبی جہاد پر، 8 گھنٹوں میں مسلح ایسا کہ جہاد کا گھوڑا بھی کہیں تھک گیا مگر رسول جہاد کے گھوڑے پر بیٹھ کر، گھوڑا اپنے باندھ کر، بیوی اہلیہ سے مل کر، رات کے پچھلے پہر سو کر، اور سویا بھی رسول ایسا کہ سبحان اللہ کہو گے جملے سے جملہ۔ اللہ کے نبی نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں تو بشر، مگر بشروں سے افضل البشر، مگر میرا سونا بھی عجیب کہ میری آنکھ تو سوتی ہے، میرا دل غفلت میں جا کر سوتا نہیں، ہر وقت ذکر الہی میں چلتا ہے، ہر وقت ذکر میں چلتا ہے، نبی کا ذکر، اللہ اللہ۔ عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات پہرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کا، ساری رات پیغمبر کروٹیں بدلیں، ایک دفعہ کروٹ بدلی، آواز آئی سبحان اللہ، دوسری کروٹ بدلی، کہا الحمدللہ، تیسری کروٹ بدلی، اللہ اکبر، چوتھی کروٹ بدلی، لا الہ الا اللہ۔ کروٹیں بدلی یوں جا رہی ہیں، جس کی کروٹیں ذکر، جس کی سانسیں ذکر، جس کی دھڑکنیں ذکر، جس کی نظریں ذکر، جس کا بولنا ذکر، چلنا ذکر، بیٹھنا ذکر، اٹھنا ذکر، اللہ اللہ اللہ۔ ہم جو غفلتوں میں ڈوبے ہوئے انسان اس پیغمبر کی مثالیں دے دے کر کے اپنے لیے عائشات زندگی ڈھونڈتے ہیں اور موجیں کرتے ہیں اور مستیاں کرتے ہیں اور عیاشیاں کرتے ہیں۔ پیغمبر کو بطور مثال عیاشی کے رکھا اور یہ جو سب کچھ پیغمبر نے کیا یہ چھوڑ دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میری داڑھی تو بہت کم ہے بھائی، یہ کیا فقط داڑھی اور شلوار کی اونچائی اور نیچائی کے ساتھ ہی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے کہ باقی زندگی بھی نمونہ ہے؟ بیویوں کو روکنا، آل محمد نے کبھی 3 دن پیٹ بھر کر روٹی نہیں کھائی، گزارا کھجور اور پانی پر، اور دعا کی رسول نے جتنی قوت آ سکے بدن میں کہ تیرے کام کر سکے اتنا رزق عطا فرما، مجھ محمد کو بھی اور میری اولاد کو بھی۔ اولاد کا رزق کوئی آدمی کم نہیں مانگتا، جس سے دیکھو یا اللہ میرے بچوں کو ایسا رزق عطا فرما دے، یہ کر دے، وَقَا کَفَافًا قُوَّةً۔ جائیے جا کر کے مسائل پوچھئے، علماء اور میرا فرق یہی ہے، میں علماء کا خادم
اور علماء میرے بڑے مخدوم. ہاں وہ کہتے ہیں خادم بتائے گا سارا کچھ. ہم بڑے لوگ ہیں, ہم آپ کو کیوں بتائیں؟ تو خادم کا کام ہے نا خدمت کرنا, تو خادم ہی بتائے گا دین. وہ تو بیزی ہیں اور کاموں میں, ان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں, اور آپ کے پاس وقت نہیں کہ ان کے حضور یہ مسائل لے کر جائیں. آپ کے گھر میں طلاق کا جھگڑا ہوگا تو پھر آپ بھاگے بھاگے جائیں گے. آپ کے گھر میں نظر بد لگ جائے گی, پھر بھاگے بھاگے جائیں گے. رزق کی کمی ہوگی, پھر علماء کے پاس جائیں گے. بچوں کو دم کروانا ہے, پھر آپ بھاگے بھاگے جائیں گے. کوئی بیمار پڑ جائے, پھر بھاگے بھاگے جائیں گے. گھر اچھا بن گیا تو دعا کرانے کے لیے چلے جائیں گے. دکان اچھی بن گئی تو دعا کرانے کے لیے چلے. آپ کے پاس تو یہ مسائل جو ہیں وہ تو اس پہ آپ جائیں گے نہیں. تو پیغمبر نے اپنے زندگی میں 16 گھنٹے جو بسر کیے ہیں وہ کہا کہ میں سب سے بہتر ہوں. آپ نے اس میں سے صرف ایک چیز لی کہ بچوں کے لیے خوب کماؤ, کھاؤ, بیوی بچوں کے لیے جہاں سے جو اکٹھا ہوتا ہے وہ کر کے لے آؤ, اور بہتر سب سے بہتر گھر والے بن جاؤ. یہ تو ڈیفینیشن ہی نہیں. اپنی مثال دے کر کہا میں تم میں سے سب سے زیادہ اچھا ہوں, کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں, کہ میں نے ان کے لیے کوئی سواری کا انتظام, کوئی رزق کا انتظام, کوئی بڑے گھر کا انتظام, کوئی خوش لباسی کا انتظام, کوئی زیور کا انتظام, کوئی برتنوں کا انتظام, کوئی انتظام ایسا نہیں کر رکھا ہے. میں تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں کہ میری حال پر کو دیکھ کر وہ شخص جس کے دل نرم نہیں پڑتا اس کا دل نرم پڑ گیا, جس پر جلال 24 گھنٹے داری رہتا ہے, جو پیغمبر کو کبھی کبھی کہہ دیتا ہے کہ اس مسئلے میں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں کیا. وہ جب میرے گھر کے اندر انٹرنس کرتا ہے تو وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کھجور کی چٹائی پر اپنے تن سے قمیض اتار کر کے الگ رکھ کر اس پہ لیٹا ہوا ہوں, اور خشک مٹھی 1-2 جو مٹھیاں یوں پڑی, ساتھ ایک مشک پڑی پانی کی, بدن میں وہ چٹائی کے جو نشان ہیں گھس گئے ہوئے ہیں, اور میں سو رہا ہوں, پسینے میں غرق ہوں, گرمیوں کے دن ہیں. وہ داخل ہوا تو کل کائنات نبی علیہ السلام کی یہ تھی. نہ چارپائی, نہ بوریا, نہ بستر, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا. اس لیے نہیں کہ وہ چاندی اور سونا رکھنے کی استطاعت نہیں تھی, چاندی اور سونا آتا تھا. 9 جگیریں تھی آپ کے نبی کی, 9 گاؤں جن کی دولت اور 5واں حصہ کل جہاد کا قرآن نے فکس کیا نبی کے لیے. ساری جگیروں کا کھانا, ساری جگیروں کا مال, خراج, ٹیکس, ٹھیکے رسول کے گھر میں آتے تھے, جو اللہ نے کہا نبی آپ کو مانے نہیں جائیں گے, یہ آپ کی ہیں. جائیں جا کے مولویوں سے پوچھے. 9 جگیریں. ہماری تو ایک جگیر چھوڑے پلازا ہی ہو جائے, دکان ہی کرائے پر آ جائے تو ہم پھولے نہیں سماتے ہیں. 9 جگیروں کا مالک نبی. جہاد سے سونے چاندی کے ڈھیر نبی علیہ السلام کے لگ جاتے تھے کہ یہ جتنا سونا آیا ہے من 2 من, اس میں سے 5واں حصہ رسول کا ادھر نکال کے رکھ دو. آپ کے گھر میں تولا سونا اور 5 10 تولے 20 تولے سے زیادہ نہیں ہوگا. کچھ امیر ہوں گے, انہوں نے سونے کی ٹکیاں چیزیں رکھی ہوں گی, باقی نہیں. وہ پڑا ہے, اور وہ نبی اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا. آتا ہے بدو ان نون پرسن, آپ تو پوری جانکاری کرتے ہیں ڈیزرونگ ہے کہ نہیں. آپ کی یہی اندر کی بدگمانی اور آپ کا یہی سے آپ کا بس ختم. اس کے بعد زندگی میں یاد رکھیں, جو آدمی تلاش میں پڑ گیا یہ کون ہے, کہاں سے آیا, کدھر سے آیا, یہ ڈیزرونگ پرسن مستحق ہے, قرآن نے کہا ہے مستحق. آپ کی اپنی ڈیفینیشنز ہیں, قرآن کے ہاں مستحق یہی ہے کہ آپ کو لگا کہ یہ سائل ہے, آپ دے دیں. سب صدقے ضائع ہوئیں گے قیامت کے دن. یہ جو 50,000 برس کا ہے, یہ نیکیاں ہی برباد ہونی ہیں. گناہ تو کسی جگہ بھی بہت کم تلیں گے, تلنی ہیں صرف نیکیاں. پہلے چیک کی جائیں گی نیکیوں کی, جس کی وجہ سے جنت میں جانا ہے وہ پہلے چیک کی جائیں گی کہ کوئی کام کی ہے, کہیں خلوص, کہیں کچھ سب اڑ جائے گا. نیکیاں تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ. آپ اس کو دیکھیے, وہ نبی علیہ السلام بدو آتا ہے یوں کر کے بھرتے ہیں. آپ بھریے سونے کا ہاتھ, چاولوں کا ہاتھ بھر کے نہیں دیا جاتا, گندم کا ہاتھ بھر کے نہیں دیا جاتا.
اس طرح کر کے نوٹ نکال کے یہ نہیں دیا جاتا. نبی نے اس طرح کر کے ان نون کو دے کر فارغ کر دیا. وہ جاتا کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہیے، آباد شاد رہیے. کہا میرے بعد بھی ابو بکر کوئی تیرے پاس آئے تو خلیفہ ہو جائے تو دے دینا. فرمایا امام مہدی آئیں گے اور بیت اللہ میں جس وقت آئیں گے تو اس میں ایک صفت تم یہ پاؤ گے کہ وہ زمین کو عدل سے اور انصاف سے بھر دے گا، اور اس کے پاس ایک ان نون آدمی آئے گا، حجر اسود کے پاس وہ بیٹھا ہوگا، چادر بچھائے گا، مہدی سے وہ کہے گا کچھ دیجئے، تو وہ سونے کے ڈلے اٹھا کے اس کے ڈھیر کے اندر چادر میں باندھ کے لے جاؤ. وہ نہیں پوچھے گا آپ موریتانیہ سے آئے ہیں کیا، شناختی کارڈ اس کا ذرا عبد المنان چیک کرنا. او بھائیو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ نبی ہے. آپ اپنے نبی کے پاس جائیں. غلط تفسیریں، غلط تشریحیں سن سن کے اس امت کے کان بہرے ہو گئے اور دل بند ہو جانے کو ہیں. آؤ سنوائیں تم کو ایک نغمہ مشروبی. سنتے سنتے نغمہ ہائے بدعات کو کان بہرے ہو گئے، دل بند ہو جانے کو ہیں. اتنی موسیقی غلط تم نے سنی ہے، اب بند کرو اس کو. آؤ سنوائیں تم کو ایک نغمہ مشروبی، ایک شرعی نغمہ ہم سے بھی سنو. دل جس سے پارا تورے لہن ہونے کو ہے، جس سے دل ہو جائے آپ کا پھٹ جائے، اور دل خاشیاں متصدیان ہونے کو ہے، جس سے دل لرز اٹھے، وہ نغمہ ہم سے سنو. 16 گھنٹے کی زندگی اور 8 گھنٹے کی زندگی، دونوں میں الگ الگ، دونوں میں آپ اور میں الگ الگ. آپ کی بھی 8 گھنٹے کی زندگی اور نبی کی. آپ 8 گھنٹے میں گھر میں کیا کرتے ہیں ہمیں بتائیں. رسول اللہ جھاڑو دیتے، جوتا گانٹتے، بکریوں کا دودھ دھوتے، اہلیہ کے ساتھ کچھ گفتگو فرماتے. یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آج پکا کیا ہے، آج ہنڈیا میں کیا ہے. کچھ رائتاں بنا لیتی، کچھ چاول پکا لیتی، کوئی زیرے والے چاول بنا لیتی، کچھ پراٹھا بنا دو، مکھن ہے، یہ ہے، وہ ہے. ہاں ایک دن گوشت آیا، پوچھا گوشت کہاں سے ہے. حیرت ہوئی مجھے تم پر، اتنے صحابہ اور نبی کہہ رہے ہیں گوشت ہے. تو کہا یہ ایک سری ہے جو میں نے کی صدقہ، وہ جس صحابی کو دی اس نے دی آگے ایک اور صحابی کو صدقہ، اس نے اور صدقہ، آخری والے کے پاس گئی صدقہ تو اس نے بھیج دیا ہماری طرف، پھر خوشی سے تحفہ بنا کے پکا کے. آیا رسول اسے کھا لیں، یہ صدقہ تو نہیں رہ گیا. فرمایا صدقہ اب یہ اوروں کے لیے تھا، ہمارے پاس تو تحفہ بن کے لوٹ آئی. گوشت پر حیرت ہوئی پیغمبر کو کہ میرے گھر میں گوشت کہاں سے آ گیا. جس رات رسول اللہ کا انتقال ہوا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، چراغ کے اندر تیل جو ڈالا گیا ہے وہ یہودی سے ادھار لا کے. بجلی کا بل نہیں تھا آپ کے نبی کا، روشنی کا بل نہیں تھا دینے کو. کیسے اسوے پہ بات کرتے ہیں ہم. آخرت کی فکر کے لیے 16 گھنٹے کام کیا، 8 گھنٹے دنیا کو دے دیے. یہاں کیا ہو رہا ہے، 16 گھنٹے دنیا کو دیے جا رہے ہیں اور باقی 8 بھی گھر میں آ کے وہ بھی دنیا کو دیے جا رہے ہیں، اور 24 کے 24 گھنٹے ہی آپ کے دنیا کے نظر ہو گئے. اب آپ کے دعوے یہ ہیں کہ انشاءاللہ العزیز خدا کی رحمت بڑی وسیع ہے. یہ آپ کی وہ رحمت کا ایک تصور جو آپ نے اپنے ذہن میں لیا ہے، یہ تصور آپ کا صحیح نہیں ہے. آئیے متضاد 2 چیزوں کے بارے میں قرآن مجید کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے آپ کو میں اس میں سے بیان کروں، اور آپ دیکھیے کہ آپ کا اور میرا ذکر کہاں پر ہے. یہ متطففین فرمایا ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال ایک بلند کتاب میں درج کر دیا گیا ہے. اور تمہیں کیا خبر کہ وہ بلند کتاب جو لوگوں کے بارے میں ہے کیا. کہا یہ جو تمہارے نامہ اعمال ہے نا، یہ ہم نے ایک ایسی کتاب میں درج کر دیے ہیں، تقدیر کی کتاب میں، جہاں سے اب وہ مٹ نہیں سکتے. آپ کہیں کہ میں فائلیں بدلوا لوں گا، آپ کہیں میں یہ کر لوں گا وہاں پہ فرشتوں کو کچھ دے کے. فرمایا یہاں سے اٹھے وہاں داخل ہو گئے، اور فرشتوں کا ایک الگ سے گروہ ہے جو ان فرشتوں سے افضل ہے، جو اس کام پر مامور ہے کہ وہ اس قدر
پکے ٹھکے ہیں کہ حرف ادھر ادھر سے نہیں ہو سکتا. خدا کے غلاموں اور نوکروں کا کوئی حساب نہیں. وفادار نوکر. ایک لکھی ہوئی کتاب، تقدیر کی کتاب کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے، ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت بڑے زوراور قسم کے فرشتے کرتے ہیں، اور وہ بڑے ہی خدا کے قریب رہنے والے فرشتے ہیں، ہر وقت بارگاہ الہی سے کانٹیکٹ میں ہیں. سیکریٹریٹ جو وہاں پر بنا ہوا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی وہ سیکریٹریٹ بغاوت والا نہیں، کلیریکل سٹاف ہو یا آپریشنل ڈیوٹی والا سٹاف، دونوں سٹاف یا مینیجریل سٹاف کا بندوں پہ ان کو رحم نہیں آ سکتا جب تک کہ خدا حکم نہ دے. اور سنو، ان میں دو طرح کے لوگوں کے نامہ اعمال ہیں. ایک کتاب مرقوم کا کیا کہا، ان کے اندر نیک لوگ اس لیے ہیں کہ وہ بڑے مزے میں وہاں پر ہوں گے جو نیک ہیں. ان الابرار لفی نعیم. اور فرمایا حشر کے دن وہ بے فکری میں یوں کر کے ایک بڑا سا تخت ہوگا جواہرات اور سونے کا بنا ہوا، اور یوں کر کے وہ بے فکری کے ساتھ مسکراتے ہوئے وہاں پر بیٹھے ہوں گے، اور تکیے لگا کر کے، کشن لگا کر کے. ارائک کا ذکر اس لیے کیا اللہ تعالیٰ نے وہاں پر، ینظرون، وہ آپس میں بیٹھے تکیے لگا کر خوش گپیاں کر رہے ہوں گے، چھیڑ خانیاں ہو رہی ہوں گی. اور پھر فرمایا تم جب تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، جب تو ان کے چہرے پر دیکھے گا کیا حشاش بشاش مسکراتے تر و تازہ، ایسے پیارے، بغیر میک اپ کے اور بغیر وہ بوٹیکس کیے ہوئے، پھولے پھولے، نرم و نازک اور آنکھیں تیکھی اور پرنور چہرے، خوبصورت ناک، اچھے ہونٹ اور آنکھ اور کان، خوبصورت پیارے پیارے ہاتھ، اوپر سے لباس زیب تن کیا ہوا، مچ سوٹڈ بوٹڈ پرفیومڈ پرسن، اور اس پر بے فکری، اور بے فکری کے اوپر وہاں پر جو ماحول بنا ہوگا وہ خدا کی طرف سے مہمانی، اور پھر رہے ہوں گے اس کے اندر درمیانی عمر کے نوخیز لڑکے جو حوروں کی طرح اللہ نے الگ پیدا کیے ہیں. غلمان اور حورے ہے انسان، لیکن اللہ نے بن ماں باپ کے جیسے آدم کو پیدا کیا، ان کو بھی الگ وہاں پر مہمانی کے لیے رکھا ہوا ہے. یہ ان کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں. ہے انسان مگر حسین ترین انسان، ہے انسان مگر خوش لباس انسان، ہے انسان کہ جن کو دیکھ کر چہرے حشاش بشاش ہو جائیں، ہے انسان جو دنیا کے انسان ان انسانوں کو دیکھیں گے تو مبہوت ہو جائیں گے. حور کا مطلب ہے کہ موٹی آنکھ والی عورت، ہے انسان، کوئی نور کی بنی ہوئی نہیں، ہے انسان جس چیز سے یہ انسان تیار ہوا ہے. مگر حسن و جمال کی کوئی کمی نہیں، سب دنیا کے حسن و جمال یہاں ختم، ایک بھی اس کے ناخن کا برابری نہیں، اتنا ہنسی. فرمایا اور پھر وہاں ان کو ایک نفیس ترین مہر لگی ہوئی، سیلڈ پیک شرابے، ہائیجین، آرگینک، خوشبودار، بند، جن کو پہلے کبھی کسی آدمی نے، انسانی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں. اللہ کی طرف سے بوتلیں آئیں گی ڈائریکٹ وہاں سے، شراب کی بوتلیں. شراب پینے والی چیز کو کہتے ہیں، شراب سے مراد دنیا کی شراب نہیں. آپ کا مسئلہ بھی یہی ہے کہ آپ ادھر کے لفظوں کو ادھر، عربی میں شاربہ جو ہے، شاربہ، یہ کیا ہے؟ پینے کے معنوں میں، پینے کی چیز ہوگی. ایک ایسا انرجی ڈرنک جیسے ڈاکٹر عمر نے مجھے دیا کہ آپ جمعے سے پہلے پی لیں. میں نے ان سے کہا چائے پلوا دے یا کوئی چیز، تاکہ میں اپنی جان میں آ جاؤں. میں گھر سے چائے پی نہیں سکا جلدی میں، وہ ہوگی. اور کہا وہ انرجی ڈرنک ایسا ہوگا پی کر قوتیں بحال ہو جائیں گی، طبیعت میں لذت آئے گی، سرشاری آ جائے گی، دل خوش ہو جائے گا، فرحت امیز ہوگی. پیتے ہی اسٹنگ نہیں ہوگا. آپ اسٹنگ پیتے ہو تو یہ کہتے یہ ہوا وہ ہوا. فریش جوس ہم نے مہر جی کا پیا، ہم نے چاگی پیا، ہم لندن کا جوس پیا، وہاں کا پیا، یہ پانی پیا، وہ پانی کمال کا تھا. رولا ہی آج کل پوری دنیا کے اندر ایک ہی جھگڑا چل رہا ہے پانیوں کا، کہ میٹھے پانی کس کے ہیں، کھارے پانی کس کے ہیں.
جو دل کرتا ہے کھارے پانی جس کے پاس ہیں وہ ٹریڈنگ روک دیتا ہے، اور جس کے پاس میٹھے پانی ہیں وہ لوگوں کو منرل واٹر بنا کر اسے مال اینٹ رہا ہے۔ آئندہ جنگیں پوری دنیا کے اندر جو جنگ عظیم لگائی جائے گی جس سے دنیا برباد ہو جائے گی وہ پانیوں پر ہوگی۔ ہر جگہ پانی کی قلت، کہیں کھارا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے پانی کھارے کر دیے گئے ہیں۔ یہی زمینیں تھی جہاں سے پانی پیتے تھے۔ فرمایا یہ آئیں گے جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، فرمایا بھاگنا ہے، زندگی کی تگ و دو کرنی ہے، دوڑنا ہے تم نے۔ تم چاہتے ہو کہ کہیں آپ کا بچہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے، اس سے مائلو بیچتے ہو۔ مائلو کی مشہوری میں، انرجی ڈرنک میں یہی آتا ہے، کہیں آپ کا بچہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے نہ رہ جائے، اس کو مائلو پلائیے۔ فرمایا زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے وہ لوگ۔ بھاگنا ہے تو اس پر بھاگو کہ کہیں اس زندگی کی دوڑ میں تم پیچھے نہ رہ جاؤ، وہ انرجی ڈرنک حاصل کرنے کے لیے۔ فرمایا تمہیں پتا ہے اس شربت کے اندر، شربت کہیے، آئندہ شراب نہ کہیے، مجھ سے بھی شراب نکل جاتی ہے تو کہیے، اس کہنے لگا اس شربت کے اندر تسنیم سے مکس کیا ہوا ہم نے انتظام کیا ہے۔ سلسبیل اور تسنیم یہ دو نہریں ہیں جو جنت کے اندر بہہ رہی ہیں، اسی پہ کل جنت کا انحصار، بوٹوں کا انحصار، درختوں کا انحصار، انسانوں کا اس میں نہانا، وہ جو تحت الانہار و خالدین انہار جو ہیں وہ اسی سے نکلیں گی۔ یہ اتنے بڑے دریا ہیں کہ کل زمین کے سمندر بھی ان کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ سب میٹھے، چمکتے ہوئے، خوشبودار، شفاف، پیارے، لذیذ، پرفیومڈ، آپ سوچ نہیں سکتے یہ پانی کیسا ہے۔ اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انسانی زندگی سے لے کر غیر انسانی زندگی تک کا کل انحصار پانی پر ہے۔ جب آپ اچھا پانی پینے لگ جاتے ہیں تو آپ کے بدن سے بدبو بھی نہیں آ سکتی، یہ اصول ہے۔ جو آدمی سب سے اچھا پانی پیتا ہے، بہترین پانی پیتا ہے، اور خود ایسی چٹپٹی غذائیں نہیں کھاتا، آپ کچھ دن کے بعد دیکھیں گے کہ وہ مسلسل پینے سے 40 دن، 80 دن، پھر 120 دن کے بعد وہ نیا آدمی بن جاتا ہے۔ بغلوں سے سمیل نہیں آئے گی، منہ سے سمیل نہیں آئے گی، کیونکہ وہ اچھا پانی پیتا ہے۔ اچھا پانی پینے سے آدمی کی ساری غذا تحلیل ہو کر اس کے معدے سے باہر نکل جاتی۔ جتنے کلی امراض ہیں، جائیں ڈاکٹروں کی ہسٹری میں جا کے پڑھ لیں، ناقص غذا اور ناقص پانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم سلسبیل دیں گے۔ فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ ایک ایسا چشمہ جس کے پانیوں تک رسائی ان کی ہوگی، مقربون، جو خدا کے من چاہے ہوں گے، جو خدا کے چاہنے والے ہوں گے، اور خدا ان کو چاہنے والا ہوگا۔ ایک طرف کا عشق نہیں۔ آپ کے دعوے ہیں یا اللہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، اللہ کہتا میں نہیں کرتا بھائی جان چھوڑو، میں نہیں کرتا پیار۔ اس لیے حضرت علی کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند اس وجہ سے ہے کہ سب صحابہ کے فضائل آئے ہیں، مگر جس دن خیبر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا دیتے ہوئے کہا کل جھنڈا اس کو دیا جائے گا عمر، اب وقت، عثمان، دیگر صحاب کان کھول کر سن لیں، میں محمد ایک جھنڈا دوں گا ایک ایسے شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ یہ تو اس کی بات ہوئی، مگر اللہ اور اس کا رسول بھی اس کے چاہنے والوں میں سے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ساری رات میں تو پھروں یا جھنڈا مجھ کو ملے، کیونکہ دوسری چیز کا دعویٰ جدھر سے آیا ہے وہ دو بولے کہے خدا اور بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے بھی اپنا بتا دیا اور اللہ کی چاہت بھی بتا دی نبی کی زبان سے۔ یہ تو علی کے دل کی باتیں تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہے۔ نبی کے دل کی بات اور خدا کی رضا جو راز الہی اور علم غیب ہے، یہ کسی کے علم میں نہیں تھی۔ یہ وہ چیز جب حضرت علی کو ملی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لگا تو فرمایا دکھوں میں جب علی کی زندگی آ گئی، دکھوں میں علی کی زندگی جب آ گئی، دکھوں میں جب زندگی علی کی آ گئی، علی نے جنگیں لڑی، بڑھاپے کے اندر 32 سال ہو گئے تھے،
سب چھوڑ چھاڑ کے صدقے کرتا تھا، دور جگہ پر جا کر کے سارا دن مربع زمین لے لینی گورنمنٹ سے اور اس کو خوب تیار کرنا، باغ لگانے، کھجوریں پھل آ جانا، سارا باغ تیار کر کے ریڈی میڈ خوبصورت دیکھ دکھ کے ایک غریب آدمی کو بلانا، دروازے پہ کھڑا ہونا، چابی اس کو دینی اور کہنا بھائی اللہ کی راہ میں دیا، اللہم تقبل ھذا، یا اللہ یہ میں نے تیری راہ میں دیا، قبول فرما، یہ جا رہا ہے علی ایک مربع زمین اور لینے کے لیے عمر فاروق اور عثمان اور ابو بکر سے ایک مربع اور گورنمنٹ کی پڑی ہوئی زمین دے دو، میں باہ کر تیار کر کر فصل لگا کر اس کے اندر کھجوروں کے باغ تیار کر کے، حضرت عثمان کا تو ایک باغ ہے، حضرت علی کے باغوں کا آج تک پتہ ہی نہیں چلا کتنے باغ ہیں۔ مدینے میں صرف حضرت عثمان اور حضرت سلمان کی فارسی کی کھجوریں نہیں ہیں، وہاں لیے مرتضیٰ کا خون، اس کا پسینہ، اس کی کل جوانی، 32 سال کے تھے جب رسول اللہ سے ساتھ چھوٹا، پھر اس کے بعد علی نے باقی کے جو سال ہیں 31 سال وہ صرف باغ ہی تیار کیے اور خلافت پر بیٹھ کر بھی باغ تیار کیے، اور جاتے وقت دے گیا یا الہی کاشف علی کی تجھ سے دعا، مرنے سے پہلے ایک مرلہ میرے نام نہ ہو اور مرنے سے پہلے 1 روپیہ میرے بینک میں نہ ہو، میں مثل علی مرتضیٰ دنیا سے جاؤں، کاشف علی علی نہیں ہے مگر علی کے قدموں کی خاک، اس کی محبت اور اس کی چاہ اور اس کی بو باس اور خوشبو پا کر دنیا سے جانا چاہتا ہے۔ جب باہر نکلے حضرت حسن حضرت علی کی وفات پر تو نکل کر مسلمانوں، جس امیر المومنین نے تمہارے اندر دنیا چھوڑی، اس نے اس حالت میں دنیا چھوڑی، اس کے پاس 11 درہم تھے اور اس کی نیت یہ تھی کہ ان درہموں کو جمع کرنے کے بعد ایک غلام لے کر خدا کی راہ میں دے دوں گا، وراثت نہیں چھوڑی، وراثت نہیں چھوڑی۔ شیعہ بھی علی کے دیوانے، سنی بھی علی کے دیوانے، بس دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر، بس باتیں ہی ہیں، یہ وہ علی۔ فرمایا تمہیں پتا ہے یہ جو مہمان نوازی فرسٹ ڈے کی جائے گی، جنت میں داخل ہونے کے فوری بعد ایک بڑا ہجوم لاکھوں کروڑوں کا اور اربوں لڑکے اور کھربوں بوتلیں، جو سب سے پہلے پینے کا شربت گیسٹ ہاؤس میں داخل ہوتے ہی گھر میں جو مہمان کو پیش کیا جائے گا، اللہ نے کہا اس شربت کو نہ کسی انسانی آنکھ نے دیکھا، نہ جن کی آنکھ نے دیکھا، نہ فرشتے کی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، اور تیسری چیز ایسی بتائی جس کو پوری دنیا کی سائیکالوجی، پوری دنیا کی علم نفسیات اور علم النفس اس کی گہرائیوں کو پہنچ بھی نہیں سکتا۔ تیسری چیز جو بتائی وہ آخری ہے، وہ فرمایا یہ کہ کبھی ان کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ وہ ایسی ہوگی۔ دیکھیے کہ جبریل کے دل پر خیال نہیں گزرا، دیکھیے کہ حضرت نوح کے دل پر بھی اس کا خیال نہیں گزرا، ابراہیم علیہ السلام کے دل پہ خیال، کہا کسی انسانی آنکھ نے دیکھا سنا تو کیا بات، کبھی یہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہو جائے گا۔ یہ ہے وہ زندگی جو 16 گھنٹے نبی علیہ السلام نے راحت کی تلاش کیجئے، جس کی تلاش میں نبی نے 16 گھنٹے زندگی بسر کی، متضاد دنیا کے اندر رہتے ہوئے راحتوں کے پیچھے جو راحتیں ملنے والی ہیں اس کی تلاش کیجئے۔ جب تک ہم اس زندگی کی جانب نہیں جائیں گے اتنی دیر تک یہ چیزیں فائدہ نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خداوند عالم ان میں سے کر دے، ابرار میں سے، وہ جو فی نعیم کی تو نے بات کی ہے، وہ جو رحیق مختوم کی تو نے بات کی ہے، جس شربت کو تو ہم کو پلانا چاہتا ہے، وہ جو مہمانی تو ہماری چاہتا ہے، ہم تجھ سے کہتے ہیں ہم جیسے بندوں سے وہ کام لے لے جن کاموں کی وجہ سے ان کو یہ چیزیں ملیں گی۔ خالی باتیں کرنے اور خالی گمانے پھرانے اور ادھر ادھر کی ہانکنے کی بجائے اور تعویلیں اور پردے ڈالنے کی بجائے خداوند عالم ہم سے وہ کام لے لے جو تو راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائیں۔ رضی اللہ عنہ ورضو عنہ، صحابہ کو اگر رضا مل سکتی ہے اور تو ان سے تو ہمیں کیوں نہیں مل سکتی؟ کیا دروازہ بند ہے؟
وہ آدمی غلط فہمی کا شکار ہے جو یہ کہتا ہے کہ دروازہ رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا دروازہ بند ہے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ دروازے اس وقت بھی کھلے تھے، دروازے آج بھی کھلے ہیں رحمت کے۔ ادھر بھی قربانیاں، یہاں بھی قربانیاں، وہاں بھی جہاد، یہاں بھی جہاد، ادھر بھی غربت، ادھر بھی غربت، ادھر بھی مصیبتیں، ادھر بھی مصیبتیں۔ آج بھی دین کی کشتی ڈاواں ڈول، اس وقت بھی دین کی کشتی ڈاواں ڈول، گرداب اس وقت بھی، بھنور اس وقت بھی، لہریں اس وقت بھی، مد و جزر اس وقت بھی، سب کچھ اس وقت بھی۔ سکون سے زندگی نبی کی بھی نہیں گزری، سکون سے زندگی صحابہ کی بھی نہیں گزری، سکون قلب سے ضرور گزری ہے، سکون بدن سے زندگی نہیں گزری۔ آج بدن کے سکون کی تلاش میں انسان سکون قلب تو کھو ہی چکا، سکون بدن بھی اس کو نصیب نہیں۔ ادھر سکون قلب تھا، اطمینان قلب تھا، جہاد تھا، قوتیں یلغار کرتی تھی، دن رات خدا سے محبت ہو رہی تھی، ادھر بھی تھا، ادھر بھی تھا، ادھر بھی ہے۔ دروازے بند نہیں۔ ساتھیو، میں تم کو کہتا ہوں، میرے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرو، میرے خطبوں پہ نہ جاؤ، میرے خطبوں پہ نہ جاؤ، کچھ کرو۔ یہ کانوں کی لذت ہے، یہ کانوں کی لذت ہے۔ عملاً غافل پیش کر گر کچھ نامہ اعمال میں ہے۔ اقبال نے قرآن، اللہ قیامت کے کہا، او غافل بحث نہ کر، رحمت کی گفتگو نہ مجھ سے کر، نہ کر غفاریت اور ستاریت کی آج مجھ سے بات، آج یہاں عدل کے ساتھ جو تجھ سے کہا گیا تھا اس کی گفتگو کر، پیش کر نامہ اعمال میں اگر کچھ ہے، پیش کر۔ آپ کہیں کہ سر مجھے آپ پاس کر دیں، وہ کہتے ہیں خالی پیپر پہ کیسے پاس کر دوں؟ آپ کہیں ایک سوال میں نے کر دیا، کہا آپ سے بات ہوئی ہے کہ ہمارا ایگریگیٹ جو ہے 40% نہیں ہے، 80% ہے، ہمارا دارہ بہت بلند ہے سر، ہم اپنے بلند لوگوں کو یہاں رکھتے ہیں، ہمیں دنیا کی ایک ادارہ جو قیمتی ہوتا ہے وہاں آئی کیو لیول 90% چاہیے 100 میں سے۔ آپ کسی نچلی جگہ پر جا کر جاب کر لیں، آپ ہمیں ہمارے میرٹ کو آپ ٹچ نہیں میٹ نہیں کر پائیں گے۔ پلیز سر، آپ کو ہم یہاں نہیں رکھ رہے ہیں، منہ پر جواب دے رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا بندہ آپ کو کال کر کے یا 15 دن بعد، یہ خدا ہے جو ٹو دی پوائنٹ بات کرتا ہے، جو منہ پر کہہ رہا ہے، جو کچھ بھی کہہ رہا ہے اس کتاب کے ذریعے سے، کہیں چھپی، کہیں ڈھکی، کہیں طویل، کہیں تفسیر، الٹی سیدھی بات نہیں۔ قرآن کی مسئلہ یہ ہے کہ یہ قولوا قولا سدیدا، یہ سیدھی سیدھی بات کرتا ہے، اور سارے مومنوں کو جو نکاح کے ٹائم پڑھی جاتی دعا، اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے آیت میں کہ اے اہل ایمان گفتگو کرنے لگے ہو تو سیدھی سیدھی کرو، کیونکہ سیدھی سیدھی گفتگو ابہام نہیں رکھے گی، ایکسپیکٹیشنز نہیں ڈالے گی، توقعات نہیں ڈالے گی۔ دنیا میں جتنی گفتگویں خراب ہوتی ہیں اس میں سیدھی نہیں ہوتی، یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت اور قوت عطا فرمائے۔ آپ کے کانوں کو زحمت ہوتی ہوگی، لیکن میں کیا کروں؟ انیس جمع ہے احباب، حال دل کہہ لے، پھر یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ انیس جمع ہے احباب، حال دل کہہ لے، انیس بات پہنچا دے، دوست کس وقت کٹھے ہیں اور موڈ میں ہیں تیری بات سننے کے لیے، قید میں آگے جمعہ پڑھنے کے لیے آگے، پکڑے گئے سب باندھے ہو بیٹھے ہیں، جمعے کا انتظار کریں کب۔ انیس جمع ہے احباب، حال دل کہہ لے، پھر یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ آج یار سننے کو تیار ہیں، پھر ایک وقت آئے گا یار سننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ شاید میں نہ رہوں، شاید آپ نہ رہیں۔ انیس جمع ہے احباب، حال دل کہہ لے، پھر یہ التفات دل دوستاں رہے نہ رہے۔ مجمع چھٹ جائے گا، خطیب کی زبان بند ہو جائے گی، آنکھیں اس وقت بند ہو جائیں گی، چارپائی پہ لے جا کر خطیب کو ڈال دیا جائے گا، نہلانے والے پہنچ جائیں گے، کفنانے والے پہنچ جائیں گے، رسمی سی ایک دعا پڑھیں گے، اللہم اغفر لحینا و میتنا، ڈال کے قبر احباب کھائیں گے پلاؤ، اور پھر فاتحہ ہوگی۔ بعد مرنے کے تیرے اے اکبر کیا ہوگی؟ احباب کھائیں گے پلاؤ اور پھر فاتحہ ہوگی۔ چھوڑ جائیں گے آپ مجھ کو، چھوڑ جاؤں گا میں آپ کو،
کر لیں کوئی کوشش زندگی میں اگر کرنی ہے، آ جائیں سننے کے لیے ہی آ جائیں۔ میں کسی سے کہہ دیجئے نبی میں کسی سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے، خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے گناہوں کو ڈھانپ لے، میری سبقت لسانیاں میری تیز زبانیوں کو معاف کر دے، مجھے اب نامہ اعمال میں خیر کر دے، میرے نامہ اعمال میں سے گناہوں کو مٹا کر حسنات کو داخل کر دے، آپ سب کو اور مجھے اکٹھا جنت میں لے جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔